حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر اس دوست پہ بھروسہ کرو جو تمہاری مشکل میں کام آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دوست تمہیں اپنے راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اور امانت میں کبھی خیانت مت کرنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گوا دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گوا دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر اس دوست پہ بھروسہ کرو جو تمہاری مشکل میں کام آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دوست تمہیں اپنے راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اور امانت میں کبھی خیانت مت کرنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گوا دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گوا دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں، برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو۔ لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں۔ انسان کو انسان بچا لینے چاہیے۔ کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے، تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی، کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے، دوسرے بھی تیرے
یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے وہ پیاری ہو اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے، اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملا، کیونکہ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے وہ پیاری ہو اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملا، کیونکہ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے، اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ حضرت علی کا فرمان ہے، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ ان اقمتم لہ اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد کہاں ہیں؟ ہم بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، دانت ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ، جن کے آنکھوں پہ ابھی اینک لگی ہوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینک لگے، جن جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے،
یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا. جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا. یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں. پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، مال بناؤ. اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو. تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو. تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کے قلم میں آ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں. کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. یہاں سے گالی دوں، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا. یہاں سے دعا دوں، رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ. کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا. فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا. تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا. تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے. آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے. آج شادی ہوئی ہے، کل موت آ گئی، آزادی. دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں تو لاؤ، خوشی لاؤ. ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں. سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت. کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو، تمہارے آنسو نکل رہے ہیں. تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی. تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے اور تمہیں اون اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے. تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے. مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ. ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے. یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم. ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی، اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے. پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، کیونکہ پیسے سے کام بنتا ہے. پیسہ آ گیا، اب میری مرضی میں جو مرضی کرو، مجھے کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں روکے گا. پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ. جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ. آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے. میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں. پیچھے لگی ہوئی ہر سانس.
اس ایک सांस نے मुझे मौत के और करीब कर दिया है। दिन और रात तो लंबा पीरियड है, इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छिन रही है। मेरा वक्त मेरे हाथों से जा रहा है और हर वक्त टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से अफला तरौना इलल लैली वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युकर्रिबान कुल्ल बईद व यातियान बिकुल्ल मऊद। कब मेरे नबी ने फरमाया था, जब टाइम थ्योरी को जानता ही नहीं था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरे हबीब की जबान नहीं बोलती, मेरे हबीब की जबान पे अल्लाह बोलता है। अल्लाह बोलता है। वक्त का बनाने वाला, कायनात का बनाने वाला वो बोल रहा है। देखने में एक जबान हरकत कर रही है और खबर है कुरान की, ऊपर से निजाम चल रहा है। तो इस जहन ने भाइयों जिंदगियां तबाह कर दी। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस वक्त मुस्करा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। हजरत अली ने फरमाया, 3 वक्त में 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह, जब इंसान नेकी करता है तो एक सफेद नुक्ता उसके कल्ब में आता है। जितनी वो नेकियां करता चला जाता है उसका कल्ब सफेद होता चला जाता है, और ये नेकी उसको सजदे की दावत, एक सजदा जो इंसान करता है वो सबसे बड़ी नेकी है। ये एक सजदा उसके कल्ब में एक सफेद स्पॉट पैदा करता है। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर एक शख्स गुनाह करता है तो एक गुनाह उसके कल्ब में स्याही को पैदा करता है। गुनाह फैलते जाते हैं, कल्ब स्याह होता जाता है, और कल्ब फिर जब पूरा स्याह हो जाए तो खुदा कुरान में कहता है, फिर हमने इन कुलूब पे मोहर लगा दी। अब ये पलटने वाले। किसी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अच्छे नसीब किसके होते हैं? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, दूसरे वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हजरत अली ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। नंबर 2, कोई कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुरों का काम मुआफ कर देना है, और मुआफ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। नंबर 3, जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और